آیا نمبر 87. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہ تو تمہیں اے نبی، یہ جو چکا چون چل رہی ہے ان لوگوں کی، وہاں کیا ہوتا تھا؟ یہ لوگ بہت زیادہ عیاشی میں تھے، بہت مالدار تھے یہ لوگ، اور تانے مارتے تھے کہ یہ کیا یتیم لڑکا، خلاش لڑکا، فاقہ کش لڑکا، یہ آدمی ہی ملا تھا کیا اللہ کو رسول بنانے کے لیے؟ ہم اتنے مالدار ہیں، اتنے جاننے والے شعرا ہیں، بڑے ادبا ہیں، بہت زیادہ علم والے ہیں، اچھی محفلیں سجتی تھی، شاعری میں بہت فیمس تھے، رات رات ان کے شاعری کے محفلیں سجتی تھی، تو ہم سب چھوڑ کر طائف والے کتنے مالدار رہے، اتبا کتنا تھا، وہ ولید بن مغیرہ جو خالد بن ولید کے باپ تھے وہ تو بہت زیادہ مالدار تھے، تو یہ خالد تو لا لیا، خالد بن ولید تو اسلام لا لیا، ان کو تو عزت سے بولنا پڑتا ہے، یہ مغیرہ جو تھا ولید بن مغیرہ بہت مالدار تھا، تو یہ تھوڑے گنے چنے لوگ تھے جو بہت زیادہ مالدار تھے، جو شاعری میں اس میں علم بھی رکھنے والے تھے، زبان دانی پر بھی ان کا عبور تھا، تو تانے مارتے تھے کیا یہ خلاش آدمی بالکل مدرسے کی صورت بھی نہیں دیکھا، ایسے آدمی کو ہی چنا ہے کیا؟ تو اللہ کہہ رہا ہے تسلی کا آگے میں، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. یہ سب ان کے پاس جو بھی دولت ہے، یہ جو بھی چکا چوند ہے، یا ان کے پاس جو بھی علم ہے، یہ شاعری وغیرہ جو بھی یہ کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو جو دیا گیا ہے وہ بہت زیادہ ہے، بہت بڑی دولت ہے، ہم نے آپ کو 7 ایسی آیتیں دے رکھی ہیں، یعنی سورہ فاتحہ آتے جو ہیں بار بار دہرائی جانے والی ہیں، بار بار دہرائی جاتی، یہ بڑا رکن ہے، نہیں اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی نا، سورہ جی فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، آپ کتنی جی ہی دوسری آیتیں پڑھ لیں، دوسری صورتیں پڑھ لیں، 4 5 صورتیں پڑھ لیں، سورہ رحمان پڑھ لیں، پڑھ لیں، بڑے بڑے سورہ پڑھ لیں، فاتحہ نہیں سب ہوتے نہیں ہوتی، سورہ فاتحہ ضروری جز ہے نماز کا، نماز اس کے بغیر نہیں ہوتی، سورہ فاتحہ پڑھنا ہی، تو اللہ کہہ رہا ہے کتنے بار پڑھتی، صبح میں کتنے رکعت، دوپہر میں کتنے رکعت، ہر رکعت میں پڑھتی سورہ فاتحہ، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ بار بار دہرائی جانے والی یہ سورہ فاتحہ اللہ نے اپنے خاص عرش کے اس سے دیا ہے، سورہ فاتحہ جو ملی ہے، باقی کا قرآن ملا جبرائیل کے تھرو ملا، لیکن اللہ نے اپنے بندے کو بلا کر دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر یہ خاص یہ دیا ہے، خاص کیا بولتے ہیں، ایک نوازش ہے اللہ کی، ایک تحفہ دیا خزانہ، ہے اللہ کا خزانے میں سے. ہاں، اپنے خزانے سے، عرش کے خزانے سے دیا ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے، اللہ خود کہہ رہا ہے، اور ساتھ قرآن کو بھی کہہ رہا ہے کہ یہ جو عظیم قرآن تمہیں دیا گیا ہے نا، یہ ساری ان لوگوں پر جتنا کچھ بھی ہے نا ان سب پر بھاری ہے، یہ بہت عظیم خزانہ ہے جو آپ کو عنایت کیا گیا ہے، اس دولت کے سامنے وہ سب ہیچ ہے، اس کی طرف آگے ایک آیت میں آ رہا ہے اس کی طرف نظر بھی نہ کرو، آپ کی نظریں بھی نہ جائیں اس طرف، آپ آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھنا ان کی دولت کی طرف، ان کی عیاشی کی طرف، ان کے کوٹھی بنگلے سواریوں کی طرف آپ آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھنا، کیونکہ وہ سب ختم ہونے والا، سب خالی ہو کر خالی ہاتھ آئیں گے میرے پاس، یہ سب یہی دھرا کا دھرا رہ جائے، سب کے متعلق بھی یہی ہے، ایک آفاقی ٹروت یہی ہے، سب کچھ دنیا میں ہی ہے، سب ختم ہو جائے گا، خالی ہاتھ جائے گا انسان نے، لیکن یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ جو مسانی سبا مسانی، یہ جو 7 آیتیں ہیں، پھر جو قرآن تمہیں دیا گیا، یہ ہمیشہ رہنے والی چیز، یہ ہمیشہ تمہیں پروٹیکٹ کرنے والی، جنت میں لے جانے والی، سفارش کر کے جنت میں لے جاتا ہے قرآن حجت کرتا ہے، آیتیں بھی حجت، یہ صورتیں بھی حجت کرتے ہیں، سورہ ملک کے متعلق بھی آتا ہے کہ رات میں اس کو پڑھا جائے یہ حجت کرنے والی ہے، خبر میں آ کر حجت خبر کرتی میں ہے، انسان ہاں نور پھیل جاتا ہے، تاریکی کا گھر ہے وہ، اندھیرا گھر ہے، لیکن اس میں یہ تبارک کی وجہ سے حجت کرتے ہیں اور نور پھیلا دیتی ہے، اس کے متعلق بھی سورہ اما پارا میں بہت ڈیٹیل سے آتا ہے، انشاءاللہ وہاں میں بیان کرتی ہوں، اب زیادہ ہو جاتا ہے وہ کیسا حجت کرتی ہے، کیسا فرشتے آنے سے پہلے پہنچ جاتی، وہ انشاءاللہ، یعنی یہاں سورہ فاتحہ کو آیات اگرچہ
बाज़ लोगों के बाज़ मुफस्सिरीन के मुताल्लिक़ 7 सूरतों के मुताल्लिक़ कहा जा रहा है, लेकिन ज़्यादातर मुफस्सिरीन का कौल ये है, इजमा है कि ये ही आयत है, ये 7 आयत सूरह फातिहा की है, जिसके मुताल्लिक़ अल्लाह इतनी वक़्त दे रहा है, इतना इम्पोर्टेंस देकर कह रहा है कि ये सबसे ज़्यादा है आपके लिए। हमने तुमको 7 ऐसी आयतें दे रखी हैं जो बार बार नमाज में दोहराई जाती है, हर कोई पढ़ता है, ये दोहराई जाने वाली आयत है, ये बहुत अजीम है, इसके सामने दूसरों की दौलत वगैरह सब हीच है। ये बात भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपके साथियों को तस्कीन देने के वास्ते, तसल्ली देने के वास्ते फरमाई जा रही है। ये वक्त वो था जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों को सब के सब इंतहाई खस्ता हाली में मुब्तला थे, किसी के पास खाने को भी पूरा नहीं था, एक वक्त का फाखा एक वक्त का खाना ऐसा हुआ करता था, या कभी कभी 2-3 दिन के भी फाके हुआ करते थे। तो ये खस्ता हाली में थे, सब खस्ता हाली में थे, और मीनियल जॉब्स वाले थे, सब पुशकार्ट्स वाले थे, या कोई छोटा छोटा काम करने वाले थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक थे जो बड़े कारोबारी थे, लेकिन ऐसे बहुत कम थे, सब कम हालत में ही थे। ये जो नबूवत का काम, नबूवत की अजीम जिम्मेदारियां संभालते ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिजारत भी करीब करीब खत्म हो गई थी। अब नबूवत का काम संभालने के बाद 40 साल के बाद, 40 साल तक तो 25 साल में आपका निकाह हुआ खदीजतुल कुबरा से। अब ये 15 साल में क्या हुआ, 40 साल में नबूवत मिली, ये 15 साल में क्या हुआ, बहुत सा पैसा तिजारत उनकी जो चलती थी, बहुत सा पैसा खर्चा हो गया। वो तब औलाद भी हुई, बहुत औलाद थी, 4 बेटियां 3 बेटे, तो इसमें सब भी पैसा भी बहुत सा खदीजतुल कुबरा का हालांकि ज्यादा था, बहुत मालदार खातून थी, लेकिन फिर भी बहुत कुछ खर्चा हो गया। और 40 साल होने के बाद नबूवत जो मिली, उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिजारत भी बंद हो गई। जाते थे, माल लेकर जाते थे, तिजारत करते थे। उससे पहले भेड़ बकरियां चराते थे बचपन में, जिसके मुताल्लिक आपने खुद कहा है कि चंद टक्कों के इवज मैंने सुबह से रात तक मेहनत की है। चंद टक्कों के इवज, कुछ ज्यादा नहीं मिलता था, बस 2 वक्त की रोटी मैसर आती थी, या वो भी मुश्किल से मैसर आती थी। तो उसके वास्ते भी आपने अनथक कोशिश की है, अनथक मेहनत की है, आपका खुद कौल है ये। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अल्लाह के करम से शादी कर दिया अल्लाह ने निकाह कर दिया किसका, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मालदार खातून से। एक इसमें आता है, सूरह दुहा में आता है, जी सूरह दुहा पढ़िए कोई, जो सरसरी तौर पर जाएंगे। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल्आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युतिक रब्बुक फतरदा वलम यजिदक हाँ ये, हाँ यतीमन ये फावा सही है। वलम यजिदका यतीमन फावा, हाँ हमने तुमको यतीम पाया और ठिकाना दिया। आगे बोलिए। फवजदक आइलन फअगना हाँ फअम्मल आइलन यतीम पागना, आपको दौलत आइलन भी बोला दिया तो गरीब पाया आपको, अधिक और अगना कर दिया। कैसे अगना कर दिया, मालदार औरत से शादी कर दिया। अपना कर फिर आगे दिया। बढ़िए। वजदक आइलन फअगना फअम्मल यतीम फला तखर वअम्मा साइल फला तनहर वअम्मा बिनिअमति रब्बिक फहद्दिस। हम्म तो ये आइलन, आप गरीब थे, आपको मालदार कर दिया, आपका कोई ठिकाना नहीं था, आपको ठिकाना दिया। फिर और एक है, अलम यजिद का यतीमन फावा, वो वजदक वजदक आइलन आइलन फअगना वो वजदक आइलन फअगना फागना, और उसके आगे वअम्मल यतीम फला तखर वअम्मा 3 चीजें साइल हैं, मा 3 चीजें आ बिनिमति गई। रब्बिका फहदिस तस्ना। तो ये हालत थी आपकी, आप यतीम थे, आपके पास कुछ भी नहीं था, आप मालदार भी नहीं थे, बहुत मुफलिसी की हालत में थे, आपको एक मालदार से शादी कर दिया। तो ये सब करके आप पर इतनी नेमतें हैं, अल्लाह ने आपको मालदार कर दिया। हजरत खदीजा का सरमाया भी 10-12 साल में खत्म हो गया। उसके बाद ये जो नबूवत मिली, उसके बाद नबूवत का ही कार्य रिसालत इतना भारी था कि आप तिजारत नहीं कर सकते थे, तिजारत को जाने का टाइम ही नहीं मिलता था आपको। तो यहाँ क्या हो गया, मुफलिसी आ गई थी। मुसलमानों में से बाज कम से नौजवान थे जो घरों से निकाल दिए गए थे, और बाज
सन्नत पेशा थे, यानी छोटे छोटे ये स्किल लेबर, ये छोटे छोटे कारखाने चलाने वाले, छोटी छोटी तिजारत करने वाले, ये सब भी जो भी आ गए थे आपके परव्यों में, इस्लाम में आ गए थे, उनका भी मुश्किल से गुजरान होता था, उनकी भी किफालत करती थी, उनको भी देखना था, उनको भी तसल्ली देना था। उसके बाद क्या हो गया था, ये बाइकाट हुआ था, इब्तदाई पीरियड में बाइकाट हो गया था। तब हजरत अबू तालिब जिंदा थे, तब उन्होंने भी शामिल थे इसमें। कहाँ? शुएब अबी तालिब में महसूर हो गए थे। 3 साल का बाइकाट, ना कोई तिजारत, ना कोई काम, ना कोई धंधा, आपके साथ सब वहां पर थे, आपके साथ ईमान लाने वाले, और आपके चचा भी, चचा के ऊपर क्या भी नहीं था, बाइकाट का कोई ये नहीं था, बाइकाट करने की उनको जरूरत नहीं थी, बाइकाट में शामिल होने की, लेकिन उन्होंने हो गए थे कई को भतीजे को सपोर्ट करने के लिए। तो ये शुएब अबी तालिब में जो मुहासिरा हुआ था, 3 साल का मुहासिरा हुआ था, जबरदस्त। तब खाना नहीं, पानी नहीं, कोई दे नहीं सकता था, कोई देना भी नहीं था, वहां पर पहरा खड़ा कर दिया था, अबू जहल ने पहरा खड़ा कर दिया था, अबू जहल और उसके साथियों ने, कोई जाना भी नहीं। एक रात में कोई आपका एक गमखार, एक जो वेल विशर था, उन्होंने क्या करते थे, थोड़े वेल विशर से कोई पहाड़ों की चोटी जहां पर ये लोग पहरा नहीं रहता था, वहां से ऊपर चढ़कर नीचे उतर कर आकर खाना देना था। और वो भी क्या, पानी भी मैसर नहीं, खाना पानी सब 2-3 दिन में एक बार। हमेशा कौन लाता है, उतनी दूर कौन जाता है, बाहर है, बहुत किलोमीटर दूर। उस वक्त कोई आया, सवारी पर आया, तो लोगों को मालूम हो जाता है, तो चल कर राय आना, बसानी। ये चीजें लेकर आना, और इन लोगों तक बहम पहुंचाना। तो ऐसी तकलीफ हो गई थी। खदीजतुल कुबरा के मुताल्लिक कहा जाता है कि उनकी इजाबत तो जैसे बकरी की मेंगनी होती है ना, वैसी हुआ करती थी। उसके बाद आप इंतकाल भी कर गई वापस। वो बाइकाट भी कैसा खत्म हुआ, वो जो बाइकाट के रूल्स वगैरह लिख कर मक्के में लगाया हुआ था, वो दीमक चढ़ गई। अब वहां उसकी कॉपी नहीं थी, जेरोक्स नहीं थी, वो कुछ भी है, वो हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी कुछ भी नहीं होता था उस वक्त। तो दीमक चाटने से वो खत्म हो गया। वो अहकाम जो भी इनके ऊपर लागू थे, जो भी स्ट्रिंजेंट ये थे, वो सब खत्म हो जाने के बाद ये लोग वापस आए, मदीने में वापस आए, आई मीन मक्के में वापस आए, सिटी में। सिटी से बाहर बाइकाट था। तो ये सारी चीजें ऐसा खस्ता हाली में मुब्तला कर दिया था कि ये लोग सर उठाना मुश्किल था, खाना पीना मुश्किल इनका। तो ऐसा माशी हालत इनकी बहुत खराब हो गई थी। और बास बेचारे पहले ही गुलाम या मवाली थे, जिनकी कोई माशी हालत नहीं थी, कुछ अच्छी हालत पहले से नहीं थी। उसके बाद ये मुखातिया होने के बाद, ये बाइकाट होने के बाद, और इनकी ये जो मुश्किलात ये पेश आई थी, उस पर और ज्यादा खस्ता हाली आ गई मुसलमानों पर। इस पर मजीद यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत तमाम मुसलमान मक्का और अतराफ के वहां की बस्तियों में इंतहाई मजलूम की, इंतहाई जुल्म की जिंदगी, मजलूम जिंदगी गुजार रहे थे। हर तरफ से नाता कट गया था। कोई आता वहां से, कोई बाहर से आता, वो रास्ता था वो ले जाने का, बच्चे के वास्ते कोई चीज लेने के वास्ते, खाने पीने की कोई चीज लेने के वास्ते पैसे लेकर भी जाता, तो पीछे से वो अबू लहब आता, चिल्लाता हुआ था कि उनको मत देना, मैं उसकी तिगनी रकम दूंगा, 10 गुना रकम दूंगा, उनको मत सेल करना। फिर वो ये जो ले जाता था, वो मायूस होकर वापस आ जाता। बच्चों के वास्ते भी कोई खाना पानी नहीं मिलता था। ऐसी हालत में इस्लाम फैला है। ये हालतें हैं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गुजरी है। इमेजिन कर सकते हैं हमें, हमारी जिंदगी कैसी है, कितनी अय्याशियों में गुजर रही, फिर भी वाविला मचाती। थोड़ी सी चीज के वास्ते, थोड़ी सी एक परेशानी आ गई, तो कैसा वाविला मचाती, कैसी परेशानी से अल्लाह को शिकायत करने लग जाती। ये देखिए, हालांकि नबी है, नबी जी नबूवत का कार्य रिसालत संभाल रही, लेकिन अल्लाह कैसी परेशानियों से गुजार रहा है, इसमें भी अल्लाह की बड़ी हिकमत है। इसमें क्या कर रहा है अल्लाह, एक ऐसा एक कामिल इंसान, एक कामिल शख्सियत को वजूद में ला रहा है, एक कामिल इंसान की तश्कील दे रहा है अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में और आपके सहाबा करम में, जो आगे काम आने वाली है। आगे आपको सिपह सालार बनना है, स्टेट्समैन बनना है, स्ट्रेटेजिक पर्सन बनना है, माशी तौर पर भी, समाजी तौर पर भी, और सियासी तौर पर भी एक
ایک لیڈر بننا ہے تو اس کے واسطے یہ ساری بھٹیوں سے گزار کر رہے یہ کامل شخصیت کی تشکیل دے رہا ہے اللہ. کیسے ہو گئے اس کے بعد کیا کیا حالتیں پیش آئیں, کیسے کیسے جنگیں ہوئی, کیا کیا مشکلات کا سامنا پڑا, ڈٹ کر جمے رہے, ڈٹ کر جم کر مقابلہ کیا, اور کیسی فتوحات, شاندار کامیابیاں قدم چوبی. یہ نہیں ہو سکتا تھا اگر یہ بھٹی سے نہیں گزارتا, یہ تکلیفوں سے نہیں گزارتا, یہ ایک دم عیاشی ایک دم یہ آ جاتی تو وہ بھی دنیا پرست ہو جاتے تھے. جب پیسہ آتا ہے تو دنیا پرست ہو جاتا ہے, انسان دنیا پرست ہو جاتا ہے, یہ یقیناً. پاور اینڈ پیسہ اٹ کرپٹس مین, مست کر دیتا ہے, اس کے قلبی ذہنی صلاحیتوں کو کسی اور جگہ لے جاتا ہے, شیطان کا غلبہ ہو جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں لا کر اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کامل شخصیت بن کر ابھارا, جس کی ضرورت تھی, اشد ضرورت تھی آگے کے حالات میں. مدینے کے جو فتوحات ہوئے, جنگ احزاب ہوا, اس کے بعد یہودیوں سے بھی جنگ ہوئی, وہ جو فتح ہوا, خیبر فتح ہوا. خیبر کی فتح میں کتنا تھا, پہلے تو بہت مشکل ہی تھی لیکن خیبر آسانی سے فتح ہوا. ایکسپیکٹ نہیں کرے تھے, ان کے پاس بہت ہتھیار تھے, بہت زیادہ مالدار تھے, وہ خیبر کے یہود بہت زیادہ مالدار تھے. پھر اطراف کے لوگوں کو جمانا تھا, وہاں کے لڑائیاں, پھر یہ لوگوں کا حملہ, یہ لوگ جو احزاب میں سب کو بلا لیے تھے کفار اور مشرکین نے, وہ لڑائی اس میں تو محصور ہو گئے تھے. خندق کی لڑائی بولتی ہیں اسے, کیونکہ وہ تب اتنا زیادہ یہ نہیں کر سکتے تھے, 3000 کا لشکر آ کر 10,000 کا سامنا نہیں کر سکتا تھا. تو یہ سب مہمات کے لیے, یہ سب جنگوں کے لیے تیار کرنا, یہ کسوٹی سے گزارا اللہ نے, ان مشکلات سے گزار کر یہ کامل شخصیات کو ابھارا, مسلمانوں کو بھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بذات خود بھی. تو اللہ کہہ رہا ہے ہاں یہ لوگ مالا مال تھے, ہر طرف کی خوشحالی تھی, مگن تھے. ان حالات میں فرمایا جا رہا ہے کون, کفار اور مشرک ہر عیاشی میں تھے, مگن تھے, مست تھے. ان کو نہیں دیکھنا, ان کو دیکھے تو تمہیں شکستہ خاطر ہو جاتے, ان کو نہیں دیکھنا, اس طرف آپ کی نظر بھی نہ جائے کہ تم شکستہ خاطر ہو جاؤ گے. تم کو ہم نے وہ دولت عطا کی ہے جس کے مقابلے میں دنیا کی ساری نعمتیں ہیچ کہیں, رش کے قابل, حسد کے قابل, انوائی کرنے کے قابل تو تمہاری یہ علمی اخلاقی دولت ہے, نہ کہ ان لوگوں کی مادی دولت جو میٹیریلسٹک دولت ہے, ختم ہونے والی دولت ہے. وہ کوئی قابل رش چیز نہیں ہے. یہ جو آپ کو ملی ہے نا, یہ لا فانی ہے, یہ نہیں ختم ہونے والی, یہ جنت میں لے جانے والی, دنیا میں بھی کام آنے والی, آخرت میں بھی کام آنے والی. تو آپ اس کی طرف خیال بھی نہ کریں, اس کی طرف آپ کی نظر بھی نہ جائے, سب ختم ہونے والا ہے. آپ کو جو دیا گیا ہے یہ سب سے بڑا یہ ہے, عطیہ دیا گیا ہے آپ کو, جو طرح طرح کے حرام طریقوں سے یہ لوگ حرام کا طریقوں سے کمائے ہیں اور حرام کاموں پر خرچ بھی کر رہے ہیں. تو دنیا میں بھی ان کا وبال ہے, آخرت میں بھی ان کی پکڑ ہے, خوب پکڑ ہے ان کی آخرت میں. یہ جو حرام کام کر رہے ہیں کس پر اڑاتی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے واسطے. اس نے تو ابو لہب کی بیوی نے تو ایک ہار مختص ہی کر دیا تھا, الوکیٹ کر دیا تھا, یہ ہار بیچ کر میں ان کی کوششوں کو ناکام کروں گی, سارے لوگوں کو تیار کروں گی اور سب کو کھلا پلا کر ان کے سامان سازی کر کے ان کو بھیجوں گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناکام کرنے کے لیے, یہ کہا کرتی تھی. تو ان کی ساری دولتیں ہیچ ہیں, یہ سب بیکار, یہ سب کچھ کام آنے والے ہیں. یہ آپ کی جو ہے نا, یہ ہے جو رشک کرنے کے قابل ہے, باقی سب مادی دولت ہے جو ختم ہونے والی ہے. تو آپ ان کے یہ چکا چوند دیکھ کر آپ پریشان نہ ہو, آپ کے پاس لافانی دولت ہے. کیا ہے وہ لافانی دولت جس کو اللہ کہہ رہا ہے, جس کو ہمیں بھی عزیز ہونا چاہیے؟ کیا علم 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 کا خزانہ, علم کا علم علم ہے. پرٹیکولرلی کیا بولا ہے؟ پرٹیکولرلی دو چیزیں بیان ہوئی ہے نا, کیا علم کا خزانہ؟ قرآن, سبا مسانی والقرآن, سبا مسانی قرآن کا, والقرآن. ایک بار آیت پڑھ قرآن لیجئے, قرآن پچھلی آیت ایک بار پڑھ لیجئے, جی جی. پڑھیے یہ آیت پڑھیے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. والقرآن العظیم. یہ عظمت کیا والا ہے؟ یہ قرآن. دو چیزیں ہیں, یہ جو اللہ بہت بڑی دولت کہہ رہا ہے.
تو ہم بھی اس پر غور کرنے کی بات ہے کہ یہ جو قرآن کا یہ جو ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اس کے متعلق کئی چیزیں ہیں، شفا بھی ہے اس میں، دعا یہ بھی ہے نا، دعا یہ بھی کہتے ہے، ہیں شفا ہاں دعا دعا ہے، دعائیہ کلام ہے، یہ دعا ہاں ہے، دعائیہ شفا کلام ہے۔ ہے۔ پانی پینے کے وقت بھی پڑھ لیا کریں، کھانا کھانے کے وقت بھی پڑھ لیا کریں، جب بھی آپ کو یاد آتا ہے پڑھ لیا کریں۔ اور کچھ ہے وہ ورد بھی ہے، 7 بار آیتیں پڑھ کر پھونک لو، دم کر لو اپنے آپ پر، کوئی یہ تکلیف وغیرہ ہو تو یا کوئی بیماری بھی ہو تو یہ شفا، اسے آیت شفا بھی، سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، سورہ فتح بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ افتتاحی آیت ہے یہ، قرآن پریامبل نہیں، پہلی آیت قرآن پہلے کھولنے والی آیت، قرآن کو انیگریٹ کرنے والی آیت۔ تو یہ اس کی بڑی اہمیت بتائی گئی ہے یہاں پر۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہم نے یقیناً آپ کو دیا ہے سب ہم مسانی، لقد کئی کو آتا ہے یقیناً، تحقیق، در حقیقت ہم نے آپ کو عنایت کی ہے سب ہم من المسانی والقرآن العظیم، بہت بڑا تحفہ ہے یہ، آپ کسی طرف بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں، سب کے پاس کچھ بھی ہو جائے، ساری دنیا کا خزانہ ہو جائے، سب ہی ہے، یہ آپ کو جو ملی ہے یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ تو آپ کسی طرف بھی دیکھ کر دل گرفتار نہیں ہونا، آپ کی مفلسی پر بھی نہیں ہونا، یا آپ کے ساتھیوں کی تنگ دستی پر بھی نہیں ہونا، یہ بہت بڑی دولت ہے جو آپ کو عنایت کی گئی ہے۔ ہمارے لیے بھی اس میں ایک لیسن ہے، قرآن سب سے بڑی دولت ہے، اور کچھ ہو یا نہ ہو ہم قرآن کو تھام لینا چاہیے۔ اللہ نے کیا کہا ہے، وَرْفَعُ الْأَقْوَامَ بِهَٰذَا الْكِتَابِ، قرآن میں آیا ہے یہ، اقوام کو رفت دیتا ہے، پرواز دیتا ہے، بلندی دیتا ہے، کس سے، بِهَٰذَا الْكِتَابِ۔ اور یہ آگے بھی ہے کہ اس کو چھوڑ دو گے، اگر اس کو تھام نہیں لو گے تو کیا ہے، دنیا کی ذلت، اب جو ہو رہا ہے ہمارا حال جو بھی ہے نا، ذلت و خواری کا شکار ہے، عزت نام کی چیز نہیں ہے، ہمارے پاس دولت ہے، بنگلے ہیں، کوٹھی ہے، سواریاں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن عزت نہیں ہے، کوئی نہیں پوچھتا ہمیں، نہ دنیاوی عالمی طور پر، نہ ملکی طور پر، کہیں بھی عزت نہیں ہے۔ کس لیے نہیں ہے، اللہ نے کہا ہے وَرْفَعُ الْأَقْوَامَ بِهَٰذَا الْكِتَابِ، ہم نے نہیں تھاما اس کتاب کو، ہم نے نہیں تھاما اس کتاب کو، امام نہیں بنایا ہم نے، اس کے تعلیمات کو اپنایا نہیں ہم نے، اس کی سے روگردانی کی، تو یہ حالت ہوئی ہے، ٹھوکریں کھا رہے ہیں، لوگوں کا تمسخر بن رہے ہیں، اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کہیں کتاب جلائی جا رہی ہے، کیوں ہمت کیوں ہوتی ہے ان کو، ہمارا کوئی مقام نہیں ہے، کیونکہ ہم دنیا پرست ہو گئے ہیں، ہم نے کتاب کو نہیں تھاما ہے، ہمارے پاس کتاب ہے، اوپر رکھے رہتے محراب پر، اوپر اسے اچھا چمکدار غلاف چڑھا کر رکھ دیے رہتے، اس کو سمجھنا نہیں، اس کو پڑھنا نہیں، کبھی پیدا ہوا تو پڑھنا کوئی، یا مرا تو پڑھنا، درمیان میں کوئی اٹھاتا نہیں، یا رمضان آیا تو پڑھتی، لیکن سمجھتے کبھی نہیں، سمجھ کر پڑھنا، اس پر وہ عملی تعلیمات کو عملی طور پر نافذ کرنا، یہ چاہتا ہے اللہ۔ اگر اس پر ہم کاربند ہو جائیں، یہ ہم کریں، تو دنیا کی سب سے بڑی لیا جائے گا تجھ سے کام، دنیا کی امامت کا، یہ امامت کا کام ضرور اللہ لے گا ہم سے، ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے، اخرجت للناس تامرون بالمعروف، خیر امت بول رہا ہے، خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تامرون بالمعروف، آپ کیا کریں گے، معروف بھلائی کا حکم دیں گے آپ لوگ، یعنی مسلمان بھلائی کا حکم دے گا، وہ تنہون عن المنکر، برائی سے روکے گا، کیا روکے گا، خود ہی رشوت لے رہا ہے، خود ہی سود میں ملوث ہے، خود ہی حرام کاری میں ملوث ہے، تو کیا روکے گا، وہ خود ہی گمراہی میں ہے، تو دنیا کو روشنی کیا دکھائے گا، امامت کا کام کیا لے سکتی ہے اس سے، اس واسطے اللہ ڈالیا، ضلالت میں ڈالیا ہے، گمراہی میں ڈالیا ہے، ناکامی میں، نامراد ہے، آج کل کہاں ہے کہ اس کا بھی کچھ بھی یہ نہیں ہے، مسلمانوں کا کچھ بھی نہیں ہے، یہ حکمرانوں کو دیکھیے، یہ 57 ملکہ ہیں، کیا کر رہی، عیاشی میں ہے، اور کیا ہو رہا ہے، حال کیا ہو رہا ہے، اب ہو رہا ہے، اب معلوم ہو رہا ہے نا، بدحالی کیا ہو رہی ہے، کتنی خستہ حالی، کتنی تباہی، کتنی بربادی کا شکار ہو رہی، کیوں ہو رہی، اللہ پر یقین رکھتے، قرآن کو تھامتے، اگر اس کے برابر چلتے تو یہ حالت کہیں کو آتی۔ ہمارے واسطے بھی اس میں ایک بہت بڑا لیسن، قرآن کو تھامنا،